میم اب میں آپ کے ان خطوط کی طرف آتا ہوں. وانٹ یور آنسر اسپیڈ اسپیڈ، مطلب مجھے چاہیے کلیئر، مجھے اس پہ بات کرنی ہے. آپ نے خط لکھے اور اقوام متحدہ مندوبین کو آپ نے خط میں لکھا کہ عمران خان کی حکومتی کابینہ نے مارچ میں اجلاس میں قرار دیا تھا کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن جماعتوں کی مدد سے امریکہ نے سازش کی. بالکل، اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی جماعتوں کی مدد سے امریکہ نے سازش کی. تو اس میں براہ راست آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے گرائی ہے؟ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک یو ایس رجیم چینج کنسپیریسی تھی، سازش تھی، جس میں لوکل ایکٹرز اور پاورفل ایکٹرز کا ڈیفینیٹلی رول تھا. رول تھا، کتنا رول تھا؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ ایک کمیشن بنائے تاکہ کون کون نام دیں، دیکھیں اداروں کو بدنام نہ کریں، نام دیں کون سے شخصیتیں تھیں جو اس سازش میں ملوث تھیں، پاکرنگز ہونی چاہیے. اور سپریم کورٹ مریم اورنگزیب نے اس دن کہا جی حکومت کمیشن بنائے گی جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فراڈ تھا، سارا ڈرامہ تھا. اگر پہلے ہی آپ نے فیصلہ کر لیا کمیشن کا کیا فیصلہ ہونا ہے تو یہ کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگی. یہ تو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ صرف انکوائری کمیشن جو انہوں نے کہا تھا اس کی بات ہو رہی ہے. اگر ان کیس وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ہم کہہ رہے ہیں چیف جسٹس بنائے، ہم کہہ رہے ہیں چیف جسٹس بنائے کمیشن. یہ حکومت نہیں، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ کیوں بنائے گی؟ یہ سارا یہ ملوث ہے اس سازش میں، تو جج، جیوری اور ایکسیکیوشنر خود ہی بنیں گے. یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ شیریں مزاحی صاحب، میں خود آخری دن 9 اور 10 کے درمیانی شب پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھا. ان 6-7 جرنلسٹ میں سے ایک تھا. اب مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ڈی کلاسیفائی کرنے کی بات خان صاحب نے کی تھی کہ میں پاکستان کی، سنیے نا میری عرضی سنیے، میں اس وقت موجود تھا، اس وقت کی بریکنگ تھی کہ 4 بڑی شخصیات کو ہم یہ لیٹر ڈی کلاسیفائی کر رہے ہیں. One is the president of the country, second is Chief Justice of Pakistan, third is Chairman Senate, and fourth is Speaker National Assembly. چیف جسٹس کو انہوں نے بھیج دیا تھا. اس کے اوپر کوئی جواب آیا سپریم کورٹ کی جانب سے؟ نہیں آیا. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب ہٹ گئے اب ایز چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے ایک ریمائنڈر بھیجا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور صدر کو کہ ہم نے یہ خط آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اس پہ ایکشن لیں. یہ ابھی خط گیا ہے ہمیں پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے. یہ ابھی تک ایمبیگیوس کیوں ہے کہ سازش تھی یا مداخلت تھی؟ ایک این ایس سی میٹ عمران خان صاحب کے ایز اے پرائم منسٹر اس وقت ہوئی جس میں کہا گیا کہ انٹرفیئرنس تھی. ایک ابھی ہوئی شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جس میں کہا گیا کہ نہیں، سازش نہیں ہوئی تھی. کیا اس والی این ایس سی میٹ کے بعد اس کی ضرورت تھی؟ اس کے بعد مریم نواز نے کہا یہ خط جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، یہ انہوں نے کہا. تو ان کو تو پتہ نہیں، دماغ میں کچھ عجیب کنفیوژن ہے. ان دونوں میں سے کیا ہے؟ آپ تو انسانی حقوق کی وزیر رہی ہیں. آپ اگر سمپل سی بات ہے، سازش پلان ہوتی ہے، جب سازش کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو مداخلت ہوتی ہے. تو سازش جب پوری بن جائے پھر مداخلت ہوتی ہے. تو اس میں کوئی وہ علیحدگی نہیں ہے، یہ ایک چیز سے دوسری چیز ہوتی ہے. اور اس کے الفاظ آپ نے بہت دفعہ سنے ہوں گے سائفر میں، جو کوٹیشنز میں ڈونلڈ لو نے آئے، اور جو ڈونلڈ لو نے بار بار ری ایشور کیا ہمارے ایمبیسڈر کو کہ یہ نیشنل سیکیورٹی، جو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے یا جو بھی اسے کہلاتے ہیں، ان سے ان کے نالج میں اور ان کی ایڈوائس پہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اور کورٹس میں کیا کہا ڈونلڈ لو نے؟ پہلی چیز تو غلط الزام لگایا کہ گوئنگ ٹو رشیا واز دا پرائم منسٹرز، اور میں کوٹ کر رہی ہوں، سول ڈیسیژن، پرائم منسٹر عمران خان سول ڈیسیژن. اس پہ میں نے این ایس سی میں بھی سوال پوچھا کہ کیا کہتے ہیں یہ ساری اسٹیبلشمنٹ ریٹائرڈ ایمبیسڈر سب سے کنسلٹیشن ہوئی تھی کہ جانا چاہیے اس وقت؟ ہاں بالکل. انہوں نے این ایس سی کے منٹس میں بھی ہے، انہوں نے یہ. اور پھر کیا کہتے ہیں آئی ایس پی آر کی ڈی جی نے جب پریس کانفرنس بعد میں کی یہ بھی کہا، تو یہ نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کنسلٹیشن سے گئے تھے. تو یہ کس نے یہ غلط خبر امریکنوں کو دی؟ اور ظاہر کوئی آفیشل سورس سے ہی گئی ہوگی نا کہ عمران خان کی سول ڈیسیژن تھی. یہ غلط انفارمیشن کس نے امریکنوں کو کنوے کی؟ پہلی بات. دوسرا جو ڈسٹربنگ جس سے پتہ چلتا ہے سازش ہے، ایک اس میں خط میں لکھا تھا if Prime Minister Imran Khan remains in power, and اب میں کوٹ کر رہی ہوں، he will be isolated from the US and Europe, quote unquote, and
quote again, we will have to take the issue head on. Oh end my quote. goodness. अच्छा, दूसरी चीज ये Quote and quote. हाँ, quote and quote. तीसरी चीज उस साइफर की जी. ये है, if however the vote of no confidence succeeds, तो उन्हें ऑलरेडी पता था, हालांकि ये दूसरे दिन जमा हुआ है असेंबली में. If the vote of no confidence succeeds, then all will be forgiven. End quote. यानी माफ कर दिया जाएगा. हाँ, अब मुझे बताएं, उनको क्या पता नई हुकूमत कौन सी होगी और क्या पॉलिसीज होंगी उनकी, और दूसरी बात किस चीज की माफी. मतलब ये भी सोचने वाली बात है. इमरान खान रूस गए विद सबकी अप्रूवल से, कंसेंसस से, पूरी एस्टैब्लिशमेंट की, और रिटायर्ड एम्बेसडर से भी की, एक दो जर्नलिस्ट भी उस मीटिंग में थे, कि जाना चाहिए क्योंकि हमें डील हो रही थी 30% कम कीमत पे एनर्जी, ऑयल और गंदम. I remember. अब ये अपने कपड़े उतार बेचना चाह रहे हैं गंदम लोगों को. रेट बड़ा अच्छा लग जाएगा इन कपड़ों का, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े. बड़े फैशन, कोई डिजाइनर क्लोथ्स इतने होंगे जो 22 करोड़ आवाम को वो गंदम देंगे. क्या स्टूपिड बातें ये कर रहे हैं क्राइम मिनिस्टर. एनी हाउ, पॉइंट ये है कि रूस का विजिट पाकिस्तान के फायदे के लिए था. हमने जो इमरान खान बार बार कहते हैं, हमने पाकिस्तान के फायदे के लिए चीजें करनी है. ये नहीं हमने देखना कि अमेरिका नाराज हो जाएगा या कोई और नाराज हो जाएगा. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.